جی آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایک انتہائی غمگین اور خوفناک صورت۔ ظاہر ہے آپ سب لوگ اس چیز سے آگاہ ہیں، کوئی بھی انسان اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتا اگر وہ جنوبی ایشیا میں رہ رہا ہے تو اس نے شاید اس طرح کی غمگین خبر نہ سنی ہو۔ میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یا پاکستان اور انڈیا کے اندر دونوں کے کیپٹل سٹیز کے اندر جو دو خوفناک حملے 2 دن لگاتار ہوئے۔ کل انڈیا کے کیپٹل دلی کے اندر یعنی کہ لال قلعہ کے اندر ایک خوفناک قسم کا دھماکہ ہوا جس سے کافی ساری بے گناہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ اگر آپ دوسری طرف جائیں تو پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کے اندر بھی آج اسی سے ملتی جلتی صورت ہوئی۔ بے شمار لوگوں نہیں بلکہ کافی سارے لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ بے گناہ لوگ تھے، شاید وہ شاپوں کے لیے یا اپنے روزگار کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر انہوں نے جب شہر کا رخ کیا تو انہیں نہیں پتہ تھا کہ آنے والے چند گھڑیاں ان کی زندگی لے کر اڑے گی۔ یہ دونوں ملکوں کے لیے، دونوں ہمسایوں کے لیے خوفناک صورت ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں جو ملک ہیں وہ ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، دونوں سب کنٹیننٹ کا ایک وقت کا حصہ تھے، لیکن 1947 کے بعد دونوں ملک الگ ہو گئے تھے۔ دونوں ایٹمی پاور ہیں اور اس بات کو بھی آپ مائنڈ کے اندر رکھیے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایٹمی پاور ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کی جو سیکورٹی ہے اس پر پاکستان اور انڈیا کی عوام کا 80% بجٹ ایکسپینڈ ہوتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی عوام ظاہر ہے کہ وہ 80% بجٹ خرچ کرنے کے باوجود بھی ابھی تک سیف نہیں۔ انڈیا، اگر ہم اس بات کو تھوڑا بہت ڈسکس کریں کہ انڈیا نے کس چیز کو کلیم کیا کہ انڈین پر جو اٹیک ہوا کل اس کے شہر کیپٹل نیو دلی میں، اس کے پیچھے کون تھا، بنا کسی انویسٹیگیٹ کے اس نے یہ کلیم ہمیشہ کی طرح کر دیا کہ اس اٹیک کے پیچھے شاید پاکستان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ وداؤٹ انویسٹیگیٹڈ کوئی کلیم ایکسیپٹیبل تو نہیں کہ پاکستان نے ایسا کیا۔ اب اگر ہم آج کے دن کو ڈسکس کریں تو پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ہوا تو اس کا بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ فتنۃ الخراج جو افغانستان کی ایک ہلدم دہشت گرد تنظیم ہے اس نے یہ سب کچھ کیا، تو ظاہر ہے بے قصور لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ اب اس کو جتنا بھی مذمت کیا جائے وہ تو مذمت کم ہے، اب اس کے بارے میں مزید بات جتنی بھی کی جائے وہ بات ہی بات ہے صرف، اور ہم ان جانوں کا نعم البدل نہیں بن سکتے۔ ہم جب اس طرح کے حادثات کسی دونوں ایٹمی ملک کے اندر ہوں گے ظاہر ہے یہ سوالیہ نشانات تو بنیں گے۔ ہم دونوں ملکوں کو یعنی کہ ہماری لیڈرشپ کو، جو لوگ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں پاور ہے، اس کو آپس میں اس چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ کب تک ایسے مرتے رہیں گے۔ دونوں ملکوں کے اندر ذہین قسم کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جن لوگوں نے کل اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، جن لوگوں نے اس ملک کا سیٹ اپ چلانا ہے، پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ جن لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر قائم کرنا پڑے، لیکن ماضی میں تو نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی تھے اگر ہمارے ہی لوگ، دونوں ملکوں کے لوگ اس طرح مرتے رہے تو پھر ہمارے پاس کون بچے گا؟ جب ہمارے لوگوں کی سیکورٹی سیف نہیں ہے تو کون ہمارے لوگوں کا رخ کرے گا؟ ظاہر ہے دونوں ملکوں پر ایک سوالیہ نشان لگے گا۔ اسی طرح ہمارے بارڈروں پر ہزاروں لوگوں کی جانیں روزانہ کی بنیاد پر جا رہے ہیں، کسی کا بیٹا جا رہا ہے، کسی کا باپ جا رہا ہے اور کسی کا بھائی جا رہا ہے۔ وہ بچے جو بڑی شوق سے آرمی اور ملٹری جوائن کرتے ہیں، جن کا مشن یہ ہوتا ہے کہ ملک پر قربان ہونا، لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک ہم ایسا کرتے رہیں گے، کب تک ہم اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ انتہائی افسوسناک گھڑی ہے جس طرح کی ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں، جس طرح کے ویوز جو اس وقت سوشل میڈیا پر ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ایسے سچویشن تو اتنی کوئی ہمارے حق میں یا دونوں ملکوں کے حق میں جاتی ہوئی نہیں جا رہی، یہ خوشی کی بات نہیں، دونوں کے لیے ایک دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اس پر جتنا بھی ماتم کیا جائے بہت کم ہے۔ میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں پنسلیں دیں۔ جب آپ لوگ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں پنسلیں نہیں دیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ بندوق ہی پکڑیں گے، لیکن یہ ہمارے بچوں نے نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہ جو لوگ انسانیت کا دشمن تھے، جو لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کو پھلتا پھولتا، انہوں نے لوگوں نے کیا۔ ظاہر ہے کوئی عام آدمی، ہمارے جیسا آدمی جو عام ٹیچر ہے، عام فیلڈ کا آدمی، اسے پاکستان کے
ان معاملات سے کیا لینا دینا؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی کوئی بڑی سازش ہوگی، تو اب جتنی بھی مذمت کی جائے تو کم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شہید ہو گئے ان کی بخشش فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کو صحت یابی عطا فرمائے، اور جو لوگ مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہم دعائی کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں۔